کیپٹن سیم اپنی منزل کی طرف رواں دواں اسکائی وے 1707 ایئرپورٹ سے اپنی پرواز کے لیے تیار۔ ناظرین اب دیکھیں گے کہ جاز اپنی پرواز، لوگ خوشی سے جاز میں سیلفیاں لے رہے ہیں۔ یہ تو حد ہو گئی۔ ایک انکل ایئر ہوسٹس سے بار بار پوچھ رہے تھے، سنیے گا کھانے میں ہمیں بریانی تو ملے گی؟ اسکائی وے 1707 ایئرپورٹ سے اپنی پرواز بھرتے ہوئے آسمان کی جانب۔ کیپٹن سیم اپنے دوست سے کہتے ہوئے، فکر نہ کریں، آج کی فلائٹ ایسی ہوگی کہ لوگ یاد رکھیں گے۔ ساتھ بیٹھا دوسرا پائلٹ آہستہ سے بولا، جناب بس دعا کریں زیادہ یادگار نہ بن جائے۔ شروع میں سب کچھ بڑا شاندار تھا۔ جاز کبھی نیچے نیلے سمندر کے اوپر سے اڑتا تو کبھی بادلوں کے درمیان سے گزرتا، کبھی اونچے پہاڑوں کے اتنے قریب جاتا کہ لگتا ابھی ٹکرا جائے گا۔ اتنے میں کیپٹن بولے، آج آسمان بھی دیکھے گا کہ اصل بادشاہ کون ہے۔ اور کبھی کیپٹن جاز کو دائیں موڑتا، کبھی بائیں موڑتا، اور ساتھ ساتھ گانا بھی گا رہا تھا، مجھ کو پہچان لو میں ہوں کون، میں ہوں ڈان جازو کا، میں ہوں سلطان۔ ایک آنٹی چیخ پڑی، بھائی سیدھا چلاؤ، ہم پکنک پہ تو نہیں آئے ہیں۔ اسی دوران سامنے سے ایک پرندہ ٹکرایا اور جاز سے دھواں اٹھا۔ جاز زور سے ہلا، ایک انجن سے دھواں نکلنے لگا اور جاز میں الارم بج گیا۔ دوسرا پائلٹ گھبرا کر بولا، سر سیم انجن خراب ہو گیا ہے۔ کیپٹن سیم کے ہاتھ کانپنے لگے، ارے یہ تو واقعی خراب ہو گیا ہے۔ جاز اب تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ مسافر دعائیں پڑھنے لگے۔ ایک آدمی بولا، جناب ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ اور ایک اور بولا، جناب میرا موبائل کون سنبھالے گا؟ جاز بری طرح ہل رہا تھا، انجن سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور پورے جاز میں الارم بج رہا تھا۔ لوگ خوفزدہ تھے، لوگ ڈر کے مارے خدا کو یاد کر رہے تھے۔ کوئی دعا مانگ رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، اور کچھ لوگ تو چیخ و پکار کر رہے تھے۔ ایک بزرگ بولے کہ اپنے خدا کو یاد کرو، اور فوراً آوازیں آنے لگیں، او مائی گاڈ، ایک دفعہ چانس مل جائے تو زندگی میں ہم اچھے کام کریں گے، ہم اچھے انسان بن جائیں گے، ہم عبادت کریں گے، ہم کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ ساتھ بیٹھے فوراً لوگ کہنے لگے، یہ وعدہ لینڈ ہونے تک مت بھول جانا۔ جاز پھر زور سے ہلا۔ ایک آنٹی چیخی، یا اللہ، میں نے ابھی اپنے برتن بھی واپس نہیں لیے پڑوسن سے۔ ایک بچہ حیرت سے بولا، امی یہ جاز ڈانس کیوں کر رہا ہے؟ ماں گھبرا کر بولی، بیٹا اب بھی سوال نہ کرو، دعائیں کرو۔ ادھر ایک شخص موبائل نکال کر ویڈیو بنانے لگا۔ ساتھ والا شخص حیران ہو کر پوچھنے لگا، بھائی اس وقت بھی تمہیں ویڈیو بنانے کا شوق ہے؟ وہ بولا، اگر بچ گئے تو وائرل ہوگی، نہ بچے تو یادگار رہے گی۔ کیپٹن سیم پسینہ صاف کرتے ہوئے بولے، کنٹرول کنٹرول، ارے یہ کنٹرول جا کہاں رہا ہے؟ دوسرا پائلٹ بولا، سر جاز نیچے جا رہا ہے۔ کیپٹن سیم گھبرا کر، مجھے بھی پتا ہے، اوپر تو جا نہیں رہا۔ جاز کے اندر دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ لوگ اپنی سیٹیں مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک شخص سکون سے بولا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، لیکن حضرت سیٹ بیلٹ بھی بہتر ہے، باندھ لیں۔ جہاز ابھی سمندر کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ کھڑکیوں سے جہاز کا ایک پر زور سے ہلا اور ٹوٹ گیا۔ ارے یہ آواز تو اچھی نہیں ہے، یہ جہاز قابو سے باہر ہے۔
وہ سمندر کی طرف تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ او مائی گاڈ، یہ سیدھا فش مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جہاز سمندر میں جا گرا، ہر طرف پانی ہی پانی۔ کیپٹن سیم پانی میں اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ اسی اثنا میں قریب سے ایک کشتی گزری۔ کشتی والوں نے شور سنا تو فوراً ان کی مدد کے لیے آ گئے۔ اسی دوران دور سے ریسکیو بوٹس نظر آئی۔ سمندر میں کام کرنے والے ریسکیو افراد فوراً لوگوں کو بچانے کے لیے جلدی آئے۔ بچوں کو نکالا، ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ کسی نے بچوں کو پکڑا ہوا تھا تو کسی نے بوڑھے آدمی کو سہارا دیا ہوا تھا۔ اتنے میں فوجی لوگوں نے بھی پوری مدد کی۔ بالآخر انہوں نے سب نے مل کر مسافروں کو ایک محفوظ جگہ کی طرف لے گئے تاکہ ان سب کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ کیپٹن سیم شرمندہ ہو کر بولے، جناب آج کے بعد میں سائیکل چلایا کروں گا۔ سب زور سے ہنسنے لگے۔ تمام مسافروں کو بحفاظت ساحل کی طرف پہنچا دیا گیا۔ لوگوں نے فوجیوں اور ریسکیو ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ کیپٹن سیم نے گہری سانس لی اور بولے، بس اتنا سمجھ لیں آج جہاز کم اور دل زیادہ ہل گیا۔ تو پھر سب لوگ ہنس پڑے جبکہ سورج سمندر کے کنارے آہستہ غروب ہو رہا تھا۔